بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ان کے اس بیان پر ماتم کیا جائے یا تسلیم کیا جائے، لیکن ہے شرم کا مقام۔ یہ حضرت وزیر دفاع ہیں اور اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے کہ ان کے اس بیان سے ملک کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس تو وزیر اعظم شہباز شریف پر آتا ہے کہ انہوں نے خواجہ آصف کو اس شرمناک بیان کے باوجود بھی اپنی کابینہ میں رکھا ہوا ہے، برطرف نہیں کیا ہے۔ کابینہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صمدی ہیں، اس لیے ان کو کابینہ سے نکالنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، ملک کو کتنا ہی نقصان پہنچ جائے۔ کیا یہ بیان ملک سے غداری کے مترادف نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ ایک ایسے ذمہ دار شخص کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے جو ملک کا وزیر دفاع ہے۔ اسے جو بھی بیان دینا چاہیے سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ لیکن خواجہ آصف تو ایک خاص ایجنڈے پر آئے ہیں، ان کا ایک خاص ذہن ہے، اور جس بات کو وہ دیوالیہ پن کہہ رہے ہیں، جس انتہا پسندی اور جہادی کلچر کے خلاف وہ بول رہے ہیں، اس کے فروغ میں ان کے باپ خواجہ صفدر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ پیش تھے، اور اپنے باپ کی وجہ سے ہی آج خواجہ آصف سیاست میں ہیں۔ خواجہ آصف میں کون سی صلاحیت ہے جس کی بنا پر انہیں وزیر دفاع بنایا جائے؟ جہاد سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ کی ضرورت تھی۔ امریکہ نے جہاد کے شیر کو دم کھینچ کر تو جگا دیا، لیکن جب یہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو اسے انہوں نے دہشت گردی قرار دے دیا، اور پھر خواجہ آصف جیسے جہاد دشمن امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور جہاد کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ حالانکہ جہاد اللہ کا حکم ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ یہ مسلمان حکمران پر فرض ہے اور وہی جہاد کا اعلان کر سکتا ہے۔ خواجہ آصف جیسے لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا، ہمیشہ امریکی مفادات ان کے مد نظر رہے، اور دہشت گردوں کا رخ امریکی مفادات کی وجہ سے ہماری طرف مڑ گیا۔ کسی نے بھی جہاد اور دہشت گردی کا فرق بیان کرنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ مذہبی طور پر جہاد کے خلاف ہیں۔ یاد کیجئے انگریز کی حکومت تھی، جہاد سے خوفزدہ تھی، تو اس نے جہاد کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور پیغمبر اتارا، کیونکہ کوئی مسلمان جہاد کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس لیے یہ جھوٹا نبی میدان میں اتارا گیا، اور اس کے جھوٹے مذہب کو قائم رکھنے کے لیے لندن میں اسے جگہ دے دی گئی ہے۔ خواجہ آصف اسی جھوٹے مذہب کے موقف کے حامی ہیں، اور وہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا اصل سبب جہادی کلچر کو قرار دیتے ہیں۔ تو جہادی کلچر فروغ کس نے دیا؟ جہاد کا اعلان مسلمان حکمران کر سکتا ہے، کسی گروہ یا لشکر کے اعلان کرنے سے جہاد فرض نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی جنگ اپنے پیسوں سے لڑی ہے۔ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک اصل میں دیوالیہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس ملک کا وزیر دفاع خواجہ آصف پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کا دفاع کیا کرے گا؟ جہاں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے کو ذلیل کیا جائے، اس کی موت پر ملک کا وزیر اعظم بھی اس کے جنازے میں شریک ہونا پسند نہ کرے، اور اس کی تدفین ایک عام قبرستان میں ہو اور سوگ صرف ایک دن کا ہو، مقام شرم تو یہی ہے کہ ملک کا اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان ڈاکٹر عبدالقدیر سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ یہ دیوالیہ پن نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے محسن کو بھلا دیا جائے۔ آج کل ہر جگہ یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن پاکستان کیا واقعی دیوالیہ ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اب صرف معاشی طور پر دیوالیہ ہونا باقی ہے۔ پاکستان معاشی طور پر کیسے دیوالیہ ہوگا؟ ماہرین معاشیات طرح طرح کے اسباب اور وجوہات اور جواز سامنے لے کر آتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے، سبسڈیز زیادہ دی جا رہی ہیں، سبسڈیز واپس لی جائیں وغیرہ وغیرہ، قرضوں کا بڑھ جانا، اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بڑھ جانا، ٹیکسوں کا وصول نہ کرنا، جبکہ دنیا نے ہمارے معاشی زوال کے ایک بڑے سبب کی طرف نشاندہی کی ہے، وہ ہے بیڈ گورننس، یعنی بری حکومت۔ بالکل درست ہے، یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے، یعنی کہیں حکومت کی حکمرانی نظر نہیں آتی۔ رٹ کا نہ ہونا اور بری حکمرانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت براہ راست ٹیکس وصول نہیں کر سکتی، وہ بالواسطہ ٹیکس لگاتی ہے، جس کے اثرات عام آدمی پر پڑتے ہیں، دولت مندوں پر نہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ رٹ آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اس کے آثار نظر آئیں گے۔ دبئی میں آپ سڑک پر چوئنگم کھا کر یا پان کھا کر تھوک نہیں سکتے، پولیس والا پکڑ لے گا۔ اور کیا آپ وہاں پولیس والے کو 10-20 درہم دے کر مکمکا کر سکیں گے؟ اور یورپ میں آپ یہی کام کریں اور پولیس سے مکمکا کر لیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ان علاقوں میں ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی کریں اور پکڑے نہ جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ممکن ہے۔ گھن لگ گیا ہے ہمارے اس نظام کو، رشوت کا گھن، عہدے کی طاقت کا گھن، اور خود کو ہر قانون سے مبرہ سمجھنا۔ یہی ہمارا دیوالیہ پن ہے کہ پولیس کا کام ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے، جبکہ کراچی میں امن و امان رینجرز کو دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ان حکومتی اہلکاروں کو اپنے اختیارات کے حدود سے باہر نکلنے سے کون روکے گا؟ کون روکتا ہے؟ باہر کی دنیا میں عدالت روکتی ہے۔ کیا مغرب کی کسی عدالت کے جج سے آپ مکمکا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، لیکن پاکستان میں یہ ممکن ہے۔ سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہر جج کی ایک قیمت ہے جس پر وہ بک سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیلوں میں وہ قید ہیں جن کے پاس ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس دولت ہے وہ جیلوں سے باہر ہیں، حالانکہ ان کے جرائم ایسے ہیں کہ ان کی ضمانت تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اب ذکر ہے انفراسٹرکچر کا۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں کہ حکومت کے متعلقہ افسران نے ٹھیکیدار سے رشوت لی ہے، اور ٹھیکیدار نے ہر سڑک پر خراب مٹیریل لگایا ہے۔ دوسری جانب کراچی جیسے شہر میں پائپ لائنوں سے پانی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ واٹر بورڈ اور امن و امان کے ذمہ دار کچھ افسران کو اس میں آمدنی کا ذریعہ نظر آتا ہے کہ وہ پانی کی لائنوں کے بجائے ٹینکروں کے ذریعے پانی پہنچائیں اور پیٹرول کے مہنگے ہونے سے پانی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیں۔ یہ دیوالیہ پن نہیں تو اور کیا ہے؟ معاشرتی طور پر یہ دیوالیہ پن ہے کہ سیٹھ اپنے کارکنوں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دیتے۔ سند صلاحیت معیار نہیں ہے، بلکہ سفارش اور من پسندی معیار ہے۔ تو کچھ لوگوں کی تنخواہ لاکھوں میں تو کچھ چند ہزار روپے دے کر تنخواہ دیے جاتے ہیں۔ سیٹھ اپنے چند ٹکے بچانے کی خاطر اپنے کارکنوں کے گھروں میں فاقے کرا دیتے ہیں، ان کی خیریت بھی نہیں معلوم کرتے، جبکہ ان کے لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، لیکن انہیں محنت کا معاوضہ دینے میں یہ دیوالیہ ہونے کا خوف رکھتے ہیں۔ سیٹھوں کو یہ جرت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ حکومت کے متعلقہ ادارے ان سیٹھوں کے خلاف نوٹس نہیں لیتے کہ سیٹھوں سے ملنے والی آمدنی بند ہو جائے گی، اور عدالت تو ہے ہی رشوت خور۔ یہ معاشرتی دیوالیہ پن ہی تو ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں کہ لوگ مفت کا کھانا کھائیں اور محنت نہ کریں، سماجی خدمت کے نام پر لوگوں سے فنڈ اکٹھے کیے جائیں اور چند ہزار خرچ کر کے ان کی خدمت کا ڈھول پیٹا جائے۔ غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، بس خدمت کے نام پر ناجائز قبضے کرنا ہے اور اپنی جیب بھرنا ہے۔ دوسری جانب کہیں غریب کو ایک وقت کھانے کے لالے پڑے ہیں تو کہیں انٹرنیشنل کافی چین میں فروخت کے عالمی ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا عالمیہ اور دیوالیہ پن نہیں تو اور کیا ہے
کہ ہم جو اپنے آپ کو نام نہاد ہی صحیح اسلامی مملکت کہتے ہیں، وہاں طبقاتی بنیادوں پر آبادیاں ہیں اور ناجائز بستیاں ہیں۔ بیواؤں اور غریبوں کی زمینیں چھین کر ٹاؤن اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کا دیوالیہ پن یہ ہے کہ وہ سب اپنے اپنے فرقوں اور مسلکوں کے دائروں میں بند ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکلتے۔ ان سے سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ خلفائے راشدین میں سے کوئی ان کے مسلک کا پیروکار تھا؟ نہیں نا، لیکن یہ سب اپنے اپنے برانڈ کا اسلام لیے بیٹھے ہیں۔ ان سب کے پیچھے بھی ان کے معاشی مفادات ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دیندار کہلانا چاہتے ہیں اور عوام سے اس دینداری کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مبلغ اسی دینی خدمت کے نام پر اپنی تجارت چمکا رہا ہے، مہنگے سے مہنگا لباس اور ہزاروں کی خوشبوئیں بیچ رہے ہیں، جن کے ہاں کمر بند اور ٹوپی بھی 1000 روپے سے کم نہیں ہے۔ ان میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرو اور ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو۔ یہ سب اپنی مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں کے لیے چندہ جمع کرنے اور لوگوں کو عمل کی تعلیم دینے کے بجائے وظائف کے بل پر ترقی کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس الانسان الا ما سعی، سورہ نجم کی آیت نمبر 39، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ صرف وظیفہ کافی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مذہبی دیوالیہ پن نہیں ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما خدمت انسان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور لوگوں کو عمل کی تعلیم دینے کے بجائے صرف وظائف کو منتر کے طور پر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق کیونکہ ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن کی آیات سن کر ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر خرچ کیا جائے، محروموں پر خرچ کیا جائے، اپنے آس پاس کے لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں قانون کی نہیں رشوت کی حکمرانی ہے، جہاں غریبوں کے لیے الگ قانون ہے، امیروں کے لیے الگ، جہاں سرکاری ملازمین مراعات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور فرائض سے غافل ہیں، جہاں کی حکومتوں نے شہروں کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، جہاں عدالتیں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں اور ججوں کو چند ڈالروں کے عوض خریدا جا سکتا ہے، جہاں کے مذہبی رہنما منافق ہیں اور جہاں کے لیڈر خود غرض اور ظالم ہیں اور جہاں اللہ کی جگہ انسانوں کی پوجا ہوتی ہے، وہاں کون سرمایہ کاری کرنے آئے گا؟ سرمایہ کو تحفظ چاہیے، لیکن یہاں تو دہشت گردی ہے۔ سرمایہ کو قانون کا تحفظ چاہیے، لیکن یہاں تو جج خود منہ پھاڑے بیٹھے ہیں اور اپنا بھتہ مانگ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ معاہدوں کو تحفظ دیں۔ بلوچستان کے سیندک منصوبے کا بیڑا غرق سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے کیا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس کے فیصلے کے نتیجے میں ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور پر اربوں ڈالر کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ مقامی سرمایہ کاروں کو بھی اس صورتحال نے ملک سے سرمایہ باہر لے جانے پر مجبور کر دیا۔ ان کے لیے کون سی اٹریکشن تھی؟ یہاں بجلی مہنگی ہے، توانائی کے سارے ذرائع دنیا بھر سے مہنگے ہیں اور دہشت گردی اور بھتہ خوری الگ، تو یہاں کون صنعتیں لگائے گا؟ جب صنعتوں کو تحفظ نہ ہو، بھتہ خوری ہو، دہشت گردی ہو، انفراسٹرکچر تباہ ہو، تو اقتصادی بدحالی اور دیوالیہ پن تو آ کر ہی رہتا ہے۔ ہم اخلاقی، معاشرتی اور سماجی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اس کا اعلان ہم خود اپنے کردار سے کرا رہے ہیں۔ سماجی رویوں میں خود غرضی کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اب وقت ہے کہ حکمران اپنی مراعات کی قربانی دیں اور ان افسران سے بھی چھین لیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، ورنہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مشکل وقت آیا تو وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں ان کی دولت ان کے کام آئے گی؟ نہیں، بلکہ وہ سب IMF ضبط کر لے گا۔ آپ ہماری طرح کنگلے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کنگلے نہیں ہونا چاہتے تو اپنی دولت ملک میں لے آئیے، سرمایہ کاری کیجیے اور ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کیجیے، ملک کے انفراسٹرکچر کو بنائیے، ایثار کی مثالیں قائم کیجیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا اور IMF تو ظالم ہے ہی،
وہ اپنی شرائط آپ سے منوائیں گے۔ اگر ہم نے IMF کی شرائط پوری نہیں کی تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ جملے ہم حکمرانوں، سیاسی لیڈروں سب سے سنتے ہیں، لیکن شاید ہم نہیں جانتے کہ اس تباہی اور دیوالیہ پن کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ اس لیے IMF کی شرائط اگر پوری کی گئیں تو حکومت پاکستان تو نہیں لیکن پاکستانی ضرور دیوالیہ ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں، اور یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو اور مراعات جن کو حاصل ہیں ان سے وہ مراعات چھین لی جائیں، اس لیے کہ ان مراعات نے ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے شرمندہ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔